جو دین کا علم ہے، اور باقی تمام جو علوم جو دکھ رہے ہیں موٹی موٹی کتابوں میں وہ علم نہیں ہے، وہ ہنر کے گن ہیں اور ہنر کے فنون سکھائے گئے ہیں۔ انہی چیز کو آپ نے علم سیکھ لیا ہے، جبکہ علم وہی علم ہے جو دین کا علم ہے، جو کبھی مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، کبھی جو ہے مسجدوں میں سکھایا جاتا ہے، کبھی جو ہے بڑے بڑے یونیورسٹی اسلامی یونیورسٹیوں میں سکھایا جاتا ہے۔ وہی علم ہے جو شریعت کا علم ہے، دین کا علم ہے، اسلام کا علم ہے۔ باقی تو سب کا تعلق ہنر سے ہے۔ یہ جو مدرسہ بنایا انہوں نے، اس مدرسہ کے بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس میں علم کو سکھایا جائے۔ آپ کو پتا ہے اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اسکولی تعلیم میں بتایا جاتا ہے کہ ایک انسان سب سے اچھی زندگی گزار لے، اسی کے لیے پڑھایا جاتا ہے اسکولوں میں، اسی لیے پڑھایا جاتا ہے۔ علم کا مقصد انسان اچھا صاف ستھرا وہ عمل کرے اور صاف ستھری زندگی گزار لے، اسی کے لیے علم جو ہے حاصل کرایا جاتا ہے اسکولوں میں۔ لیکن آپ سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہاں پہ آپ کی زندگی کو اچھا نہیں کیا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی کو یقیناً وہاں پہ کہیں نہ کہیں بربادی کے دہانے پر پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اسکول کے پڑھے لکھے تمام بچوں میں دیکھیے، انہیں استنجا کرنے کا ڈھنگ نہیں، انہیں پاخانہ کرنے کا ڈھنگ نہیں، انہیں بات کرنے کا ڈھنگ نہیں۔ ارے یہ بتائیے، اسکول کے بچے کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، جانور بھی کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں۔ اسکول کے بچے اگر کھڑے ہو کر کھائیں، کھڑے ہو کر پئیں، اور یہ جانور بھی کھڑے ہو کر پیتے ہیں، کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، تو پھر انسان میں اور جانور میں فرق کیا؟ سبھی لوگ حضرت کی خلیفہ سرکار تاج الشریعہ پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت خطیب ہندوستان حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی شہریار رضا قادری صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ سارے لوگ کھڑے ہو جائیں، کوئی بیٹھے نہ رہیں، سارے لوگ کھڑے ہو جائیں۔ ایک شیر رضا کی آمد ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد زندہ باد، شمشیر اعلیٰ حضرت خلیفہ سرکار تاج الشریعہ حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی شہریار رضا قادری صاحب قبلہ۔ درشی پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن جود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مدرسے میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہی علم ہے۔ اسکولوں میں کالجوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ علم نہیں ہے، ہنر ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اور ہمیں اور آپ کو علم سیکھنے کے لیے تعلیم دی گئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اور آپ کو علم دین سیکھنے پر زور عطا فرمایا ہے۔ علم پر بہت ساری باتیں قاری صاحب نے پیش بھی فرما دی ہیں، لیکن صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مرد پر اور عورت پر، ہر ایک پر علم دین سیکھنا فرض ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اب ذرا سوچئے کہ ہم کس قدر غافل ہیں۔ اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں ذرا جائزہ لیجئے۔ علم کو چھوڑ کر ہنر کے پیچھے ہر کوئی پڑا ہوا ہے۔ علم تو صرف مدرسے میں ملتا ہے، یا پھر مسجدوں کے مکتب خانے میں، یا پھر آپ جو ہے دوسری اسلامی جو یونیورسٹیاں ہیں وہاں پر آپ کو علم مل سکتا ہے، باقی دوسری جگہوں میں نہیں۔ ہمارے لیے اسکول پڑھانا فرض نہیں ہے، ہمارے لیے کالج پڑھانا فرض نہیں ہے، ہمارے لیے یونیورسٹی میں پڑھانا فرض نہیں ہے، کوچنگ سینٹر میں پڑھانا فرض نہیں ہے۔ ہمارے لیے، آپ کے لیے علم دین سکھانا فرض ہے۔ اب یہ علم دین چاہے آپ اپنے گھر سے دے دیجئے، چاہے مدرسہ سے دے دیجئے، چاہے مسجد سے دے دیجئے، چاہے دارالعلوم سے دے دیجئے، جہاں سے بھی ہو علم دین آپ کو دینا پڑے گا۔ اس لیے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی نے علم دین سیکھنا ہمارے لیے فرض قرار دیا ہے۔ تو ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق ہم سب کو علم دین سیکھنا پڑے گا۔ لوگ اسی کو چھوڑ کر وہ اس کی طرف چلے گئے،
جس کا سیکھنا فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں، سنت بھی نہیں، مستحب بھی نہیں، مباح کہہ سکتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزوں میں وہ میں کہوں گا کہ ان سب کا علم حاصل کرنا حرام ہے۔ مثلا بچوں کو ڈانس کا جو ہے فن سیکھنا اور بچوں کو جو ہے ناچنا گانا اس طریقے کا علم اگر انہیں دیا جائے تو حرام ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ کس قدر جو ہے تباہی کے دہانے کی طرف جا رہا ہے۔ لہٰذا علماء کے دامن سے وابستہ ہو جائیے، علماء آپ کو صحیح رہنمائی دیتے ہیں، آپ کی ہمیشہ وہ جو ہے وہ صحیح جو ہے ترجمانی کرتے ہیں اور آپ کو اسی کی طرف جو ہے آپ کو مائل کرتے ہیں جس طرف آپ کے لیے اچھائیاں ہوتی ہیں۔ یہ علماء ہمیشہ جنت کا راستہ دکھاتے ہیں، جہنم کے راستے سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے چاہے 1000 جھڑکیاں ان کو کھانی پڑے، ان سب کو برداشت کر کے صبر کر کے اور وہ جو ہے واقعی وارث نبی بن کے آپ کی خدمت میں آپ کی بارگاہ میں رہ کر علم دین دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی یہاں پر ایک مثال دینا چاہوں گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ فرض پر عمل کیا جائے، سنتوں کو چھوڑا جائے، مستحب کو پر کیا عمل کیا جائے، لیکن میں آپ کو ذہن دینا چاہوں گا مستحب کو اپنائیں گے تو سنت کی حفاظت ہوگی، سنت کی حفاظت کریں گے تو واجب کی حفاظت ہو جائے گی، اور واجب کی اگر پیروی کریں گے، واجب کی اگر پر عمل کریں گے تو فرض کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر وضو ہے، وضو جب ہم کرتے ہیں مثلا یہی ہاتھ ہے، ہاتھ کو دھونا ہمارے لیے فرض ہے، ہر حصے پر ہاتھ کے ہر حصے پر یہاں سے لے کر یہ ناخن سے لے کر کوہنی تک پانی کو بہانا فرض ہوتا ہے۔ ایک سوئی کی نوک کے برابر اگر کوئی سا حصہ بچ جاتا ہے ہمارا وضو نہیں ہوگا، اسی لیے کیا کہا گیا کہ اس کو ملو۔ ملنا کیا ہے؟ سنت ہے، جبکہ دھونا فرض ہے۔ فرض کی حفاظت کے لیے سنت کو جب ہم نے اپنایا تو سوئی کی نوک کے برابر اگر کوئی جگہ وہاں پر خشک پڑی ہوئی ہے تو ملنے کی وجہ سے وہاں بھی پانی گزر جاتا ہے، اس طریقے سے فرض کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ میرے معزز جوانوں سنو، تم نے چہرے پر داڑھی نہیں رکھی، تم نے سر پر ٹوپیاں نہیں رکھی، جب تمہاری عادت ہوگی ایسی محفلوں میں آنے کی کہ بس ایسے ہی چلے گئے تو پھر کل وہ وقت آئے گا کہ ایسے ہی تم مسجد میں جاؤ گے، ایسے ہی تم نکاح کی محفلوں میں جاؤ گے۔ بتاؤ اگر تم اس طریقے کی محفلوں میں اہتمام نہیں کرو گے تو دن بدن جس چیز کو ہمیں اپنانا چاہیے ان چیزوں کو ہم روزانہ چھوڑتے چلے جائیں گے۔ آئیے ایک واقعہ سن لیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کدو شریف کھانا، جسے ہم لوگ کدو بولتے ہیں، کدو کھانا یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی رغبت سے کھایا کرتے تھے۔ اگر گوشت کی ہانڈی ہو اور اس میں اگر کدو شریف ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام گوشت کو چھوڑ کر کدو شریف کے جو ہے وہ حصے کو اور پھاک کو کھانے کی جو ہے چاہت کرتے تھے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھایا کرتے تھے۔ یہ چیز صحابہ میں منتقل ہو گئی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، چند صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے کھانے کے لیے، وہاں پہ کدو شریف لایا گیا۔ کدو شریف سارے صحابہ کرام میں بات چل رہی ہے۔ صحابہ کرام 2-4 صحابہ تھے جو کھانا کھا رہے تھے، کدو شریف وہ کھا رہے تھے۔ انہی میں سے ایک صحابی رسول نے کہا مجھے کدو بہت پسند ہے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پسند تھا۔ اسی میں ایک صحابی رسول کا بیٹا جو اسی جگہ دسترخوان پر کھانا کھا رہا تھا، اس نے صرف اتنا ہی تو کہا تھا مجھے کدو پسند نہیں ہے۔ اس صحابی رسول نے بس کھڑا ہو کر تلوار نکالی، اس کی گردن مار دی اور اس پر کہا جس چیز کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پسند فرمائے اس چیز کو اگر میری اولاد ناپسند کرے اس اولاد کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ یہ کدو کھانا ہمارے لیے کوئی واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا اس لیے یہ سنت ہے۔ لیکن کبھی کبھی سنت کے التزام میں ہمارا جہاں عقیدہ اور ایمان محفوظ رہتا ہے وہیں ہمارے لیے بہت سارے فرائض کی ذمہ داری بھی بن جاتی ہے۔ اس لیے میرے معزز سامعین اپنے بال بچوں کو پڑھائیے لکھائیے۔ جب ایسی محفلوں میں آئیں تو بچوں کے سروں پہ، جوانوں کے سروں پہ ٹوپیاں ہونی چاہیے، باوضو ہو کر آئیں ایک دم دل سے۔ جب باوضو ہو کر نہیں آتے تو وہی ہوتا تھوڑا سا آئے سنے بھاگے چلے ادھر ادھر ہو گیا۔
لیکن جب آپ نماز پڑھ کے عشاء کی نماز پڑھ کے باوضو ہو کر یہاں پر آئیں گے تو دل سے سننے کی طبیعت جو ہے لگے گی اور دل سے سننے کی عادت بنے گی، اور اس سے جو ہے آپ جب یہاں پہ سیکھ لیں گے تو پھر مسجد جب جائیں گے تو وہاں ادب کے ساتھ جائیں گے، سنت بھی پڑھیں گے، سر پر بھی ٹوپی ہوگی، امام صاحب جو سکھائیں گے وہ سیکھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اور اسی طریقے سے جب نکاح کی محفل، ابھی دیکھیے نکاح کی محفل، ایک تو دیوبندیوں کے ہاں، وہابیوں کے ہاں اسٹیج پر ہی من 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 جو ہے وہ اسی کو بولیے من 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 جو ہے پڑھ دیا، ہو گیا نکاح۔ ہم لوگوں کے ہاں حضرت لوگ جب جاتے ہیں تو ایک دم کھڑے ہو کر تھوڑا سا بیان کرتے ہیں، پھر خطبہ پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر، اور پھر جو ہے لگتا ہے کہ نکاح ہو رہا ہے۔ لیکن اب لڑکوں کا حال یہ ہے، باراتیوں میں جو لوگ جاتے ہیں وہ چونکہ اپنے سروں کو سجا کے لے جاتے ہیں، اب انہیں ٹوپی پہننے میں برا لگتا ہے، جبکہ وہ نکاح کی محفل ہے جہاں پہ دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں، جہاں پہ آدمی کو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنی چاہیے۔ اب چونکہ ٹوپی ہے نہیں تو دعا کرنے کا من بھی نہیں کرتا ہے، جب علماء کرام بتاتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اہمیت دیجیے، مستحبات کو بھی اپنائیے، سنت کو بھی اپنائیے، واجبات کو بھی اپنائیے، ان سب کو اپنانے سے فرائض کی حفاظت ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے آپ لوگ اس پر عمل کریں گے۔ علم دین سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ دنیاوی جو علوم ہیں وہ ان کو علوم کا تعلق ہنر سے ہے، علم سے نہیں ہے، اور علم دین سیکھنا ہمارے لیے فرض ہے، ہنر کا علم سیکھنا فرض نہیں ہے۔ بادشاہ وقت نے ہنر کے مالک کو سزا دی تھی اس لیے کہ اس کے پاس جو ہے علم دین نہیں تھا۔ تو آپ کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اگر اپنے بچے کو علم دین نہیں دیں گے اور ہم اگر مر گئے، ہمارا بچہ اگر اسی طریقے کا کمال حاصل کر لیا اور اس کا بچہ خدا کرے اگر علم دین سے آراستہ ہو گیا تو وہ یہ بول سکتا ہے کہ میرے باپ نے میرا حق تو ادا کیا لیکن میرے باپ کے باپ نے میرے باپ کا حق ادا نہیں کیا۔ اس لیے آپ لوگ علم دین بچوں میں سکھائیں، اور بہت مشکل کام نہیں ہے یہ، تو آپ چاہیں گھر میں سکھا دیں بات ختم ہے، مدرسے سے سکھا دیں بات ختم ہے۔ اگر جیسے ابھی حضرت نے اپنے بچے کو اسکول سے روک لیا، کہا 2 سال ہم کو علم دین سکھانا ہے، اس کے بعد پھر اسکول میں دے دیں گے، بہت اچھی بات ہے۔ تو ایسے لوگوں سے فکر لیا کیجیے، سیکھیے اور زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے۔ سب لوگ دل سے پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا البلاغ۔